بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایف آئی اے نے بڑی کارروائی کی ہے اور ایک ٹیچر کو گرفتار کیا ہے۔ یہ وہ ٹیچر ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا پیپر سی اے کا پیپر تھا اور اس میں نقل کرواتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو نقل کرواتے ہوئے پکڑا گیا، اور اس کے جو واٹس ایپ گروپ سامنے آیا ہے اور جو چیٹس ایف آئی اے نے ریکور کی ہیں اس کے موبائل سے، وہ ایک پورے کا پورا گروپ تھا جس میں وہ یہ غیر قانونی کام کر رہا تھا، اور ایک پری پلان طریقے سے وہ یہ سارا جو ایک غیر قانونی کام میں اور غیر قانونی ایکشن میں ملوث تھا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے قندیل بلوچ کے بریت کے خلاف سرکار نے، ریاست نے اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ قندیل بلوچ کا جب معاملہ آتا ہے اور مفتی قوی کا جب معاملہ آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قندیل بلوچ کی سٹیٹمنٹ تھی، اور اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر جو مفتی قوی کے خلاف اس نے کچھ ایلیگیشنز لگائے تھے، الزامات لگائے تھے، اور اس کے بعد جو فیملی ہے اس فیملی نے، باپ اور بھائی نے مل کر اس کو قتل کر دیا قندیل بلوچ کو۔ وہ ٹک ٹاکر بھی تھی، ماڈل بھی تھی، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے کے بعد جو مرکزی ملزم ہے وہ بھائی تھا قندیل بلوچ کا، اس کو گرفتار کیا گیا، وسیم نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد اس کا ٹرائل شروع ہو گیا۔ مدعی اس میں قندیل بلوچ کا بھائی بن گیا، والد بن گیا، اور اس طرح یہ کیس، اور اس کیس میں جو سزاؤں کا ایک نظام ہے یا عدالتی نظام ہے، ٹرائل شروع ہو گیا۔ جب ٹرائل شروع ہوتا ہے قندیل بلوچ کے کیس میں 19 فروری 2022 کو، جو ملتان بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہ راضی نامے کی بنیاد پر اور گواہوں کے بیانات سے منحرف ہونے کی بنیاد پر سزا یافتہ محمد وسیم کو جو اس میں بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ 2016 کا واقعہ ہے جب اس کے بھائی محمد وسیم نے گلا دبا کر، گلا گھونٹ کر جو قندیل بلوچ اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اقبال جرم کر لیا تھا، جس پر محمد وسیم کو 27 سپٹمبر 2019 کو ملتان کی سیشن عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ جب ملزم کی اپیلیں عدالت میں فکس ہو گئیں اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل اگینسٹ کنوکشن دائر کی، تو اس میں ایک تو راضی نامہ ہو گیا۔ راضی نامہ کس کا ہو گیا؟ ہمارا قانون یہ کہتا ہے، پاکستان پینل کوڈ، کہ جو یہ کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے، جو 302 ہے، مرڈر کیس ہے۔ کچھ کیسز ہیں ہمارے کرمنل لا میں، پینل کوڈ میں، جو کمپاؤنڈیبل ہیں، جن میں صلح ہو سکتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن پر صلح نہیں ہو سکتی، کیونکہ بدلے صلح لیا جا سکتا ہے ہمارے شرعی لا کے مطابق۔ قتل کے کیسز میں یا دیت لی جا سکتی ہے، یا معاف کیا جا سکتا ہے، ویو کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس کے جو پروویژنز آف لا موجود ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے، سیکشن 300 سے لے کر 320 تک، 319 تک، یہ جو قتل کے مختلف سیکشنز ہیں اور قتل کے مختلف اقسام ہیں، اور دیت کا جو معاملہ ہے، یا جو صلح کا جو معاملہ ہے، کمپاؤنڈنگ کا، کمپرومائز کا، یا ویو کرنے کا، معاف کرنے کا، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ولی کا کنسیپٹ ہے۔ ولی سے یہ مراد ہے کہ اگر ولی سے مراد جو لیگل ایئرز ہیں وہ سارے کے سارے ولی کہلاتے ہیں، اور اگر ولی معاف کر دیں تو وہ معاف ہوگا، اور اگر کوئی ایک ولی بھی معاف نہ کرے تو وہ معافی نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہے کہ یہاں پر یہ ہوا کہ قندیل بلوچ کے لیگل ایئرز، ایک اس کا اپنا بھائی تھا جو قاتل ہے، اور اس کے ماں باپ اور باقی بہن بھائی، یہ اس کے لیگل ایئرز تھے، یہ اس کے قانونی وارث تھے۔ جب قانونی وارثوں نے اس کو معاف کر دیا یا راضی نامہ کر لیا، اور جو گواہان تھے وہ اپنے بیان سے مکر گئے، تو اس بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کو 19 فروری 2022 کو بری کر دیا تھا راضی نامے کی بنیاد پر، اور جو منحرف ہوئے تھے جو اس میں گواہان، اس کی بنیاد پر۔ اب حکومت پاکستان نے یہ درخواست دائر کی ہے، یہ اپیل ہے بیسیکلی، اور اس کا ملائکہ بخاری نے اپنی ایک ٹویٹ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور قوم کے سامنے یہ رکھا ہے کہ حکومت کی جانب سے قندیل بلوچ کے قاتل کی بریت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ سے ہم نے یہ التجا کیا ہے کہ وہ ایسے سفاکانہ قتل کے واقعات کے خلاف مثال قائم کرے، اور جس طریقے سے یہ جو ویو کیا جانا ہے یا یہ جو راضی نامہ ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کسی نے فری ول یا کنسنٹ سے کیا ہے۔ یہ ایک زبردستی سارا معاملہ ہوا ہے، اور یہ انہوں نے آپس میں ملی بھگت کر کے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جو
کمپاؤنڈیبل کا اوفینس ہے یا ویو کرنے کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس میں قاتل ہی لیگل ایئر تھا، قاتل ہی ولی تھا۔ تو قاتل جب ولی بن جائے اور قاتل کا باپ ولی بن جائے تو پھر اس معاملے پر سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا چاہیے اور ایک نئی نظیر، ایک نئی مثال آنی چاہیے اور ایک نیا ایک کیس لا آنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو عزت کے نام پر قتل ہوتے ہیں اور اس کے بعد قتل کرنے والا بھی ولی ہوتا ہے اور مدعی بھی ولی بن جاتا ہے، اور اس طرح کے معاملات میں پھر ملزمان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ اور ایسے معاملات میں جو ولی کا کنسیپٹ ہے یا جو ویو کرنے کا کنسیپٹ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کو اپنی رائے دینا ہوگی اور سپریم کورٹ کو ایک فیصلہ دینا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ اپیل دائر کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ اس حوالے سے، اور یہ واقعی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہوگی اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک نیا ویو دیتی ہے اور سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھتی ہے۔ سی اے کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا پیپر تھا اور سی اے کے امتحانات میں طلبہ کو سوشل میڈیا کے ذریعے نقل کروانے والا فیصل آباد کا ٹیچر استاد لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ موبائل فون اور واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی، 67 طلبہ کو نقل کروا کر پاس کرایا۔ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان نے طلبہ کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے مشکل جو ٹیسٹ ہے وہ سی اے کا ہے، سب سے مشکل جو امتحان ہے وہ سی اے کا ہے، اور بہت کم لوگ سی اے کا ایگزام پاس کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو پاکستان کا سی اے ہے اس کو ایک تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کو ایک ورتھ دی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی بدنام کیا گیا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ فراڈ کیا گیا ہے۔ کرونا وبا کے دوران 2021 میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان نے سی اے امتحان لینے کا طریقہ کار مینول سے آن لائن پر منتقل کیا، لیکن آن لائن امتحان کے دوران ایک سافٹ ویئر ریموٹ پروٹیکٹر ایگزام اینڈ اسسمنٹ کے ذریعے طلبہ کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ اس دوران انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی انتظامیہ کو شبہ ہوا کہ کوئی شخص غیر قانونی طور پر طلبہ کو پیپر حل کروانے میں ملوث ہے، جس پر نومبر 2021 میں ایف آئی اے کو ایک شکایت درج کروائی گئی اور ایف آئی اے سے کہا گیا کہ یہ سائبر کرائم کا معاملہ ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی ہیلپ کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر انکوائری کی جائے اور اس معاملے کو دیکھا جائے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل فیصل آباد نے شخص کو گرفتار کیا، جو ٹیچر تھا اس کو گرفتار کیا جو سی اے کے طالب علموں کو غیر قانونی طور پر پیپر حل کروانے میں ملوث تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ شخص کیسر طلباء کے ساتھ مل کر واٹس ایپ گروپ تشکیل دیتا تھا، آن لائن پیپر کے سوال ہوتے ہیں واٹس ایپ پر اسے بھیجتے تھے اور یہ واٹس ایپ کے ذریعے ان سوالات کے جواب ان طلباء کو بھیجتا تھا اور وہ اس طرح انہیں پیپر میں لکھ دیتے تھے۔ ملزم کیسر سی اے کے 3 مضامین کا ماہر ہے اور فیصل آباد کے مختلف انسٹیٹیوٹس میں سی اے کے طلباء کو یہ مضامین بھی پڑھاتا تھا۔ ملزم کے قبضے سے ایک موبائل بھی برآمد ہوا جس میں وہ ساری واٹس ایپ چیٹ موجود ہے جو جعل سازی میں استعمال ہوئی۔ ایف آئی اے نے ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف پیکا آرڈیننس کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، جبکہ اس کا 3 روزہ ریمانڈ بھی حاصل کیا گیا ہے۔ دوسری طرف انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ اس غیر قانونی سرگرمی میں ملوث طلباء کے پیپر کینسل کیے جائیں یا ان کی سی اے کی رجسٹریشن ہی کینسل کی جائے، اور اس پر بہت جلد یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ یہ آپ یاد رہے کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا سی اے کی ڈگری ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں سب سے اعلیٰ تعلیم اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے امتحان کو پاس کرنا انتہائی مشکل سمجھا جاتا ہے، جس میں اتنا بڑا فراڈ کیا گیا۔ ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ عدالت نے منظور کیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔